السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیو، آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیریہ، ساہس اور سہنشیلتا کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے، لوگوں کو صبر کرنے کا حکم دیتے تھے، خود دھیریہ اور سہنشیلتا اور بدھیمتا کے ساتھ ہر کام کرتے تھے اور لوگوں کو بھی یہی شکشا اور تعلیم دیتے تھے۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی جیونی کے بارے میں بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جیون، آپ کی پوری زندگی سہنشیلتا، ساہس اور دھیریہ سے بھری پڑی ہے۔ جب پہلی باری اللہ کی آئی، اللہ نے آپ کو آدیش دیا کہ لوگوں کو ستیہ مارگ میں بلائیے، لوگوں کا مارگ درشن کیجئے، ان کو اندھیرے سے نکال کے پرکاش کی طرف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کیا، لوگ آپ کے اوپر اتیاچار کرنے لگے، آپ کو دکھ، پیڑا اور سزا دینے لگے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیریہ رکھا، صبر سے کام لیا۔ اگر ہم بات کریں، پوری زندگی جو ہے ساہس اور دھیریہ سے بھری پڑی ہے، ہم کو اس سے شکشا، پاٹھ اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، میں نے بتایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی باری سے کچھ بھیبھیت ہو گئے، اپنی پریہ پتنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو سانتونا دیا اور پھر اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا اور پھر میں آپ کا ساتھ دیتا، جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، آپ کے سمودائے کے لوگ، آپ کے راشٹر کے لوگ آپ کو یہاں سے نکاشت کر دیں گے، آپ کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشچर्य ہو کر کے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال لیں گے؟ یہ لوگ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے نشٹھاوان اور ستیہ وادی کہتے ہیں، مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ اپنی امانت، اپنے سامان بھی رکھا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کیا کہا کہ جو بھی ویکتی اس طرح سے دعوت لے کر آیا ہے، اس طرح کا اپدیش اور سندیش لے کر کے آیا ہے، اس کے راشٹر کے لوگ، اس کے یہاں کے لوگ اس کے ساتھ یہی ویوہار کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اللہ کے مارگ میں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ نے ایک انسان کے، ایک مانوی جیون کی طرح زندگی گزاری اور ہر اس چیز کو کر کے دکھایا جو ہمارے لیے ایک بہترین، ایک سریشٹ اور اتم درشٹانت اور اداہرن ہے، جسے ہم کو لے کر کے چلنا چاہیے۔ میرے بھائیو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساہس کے بارے میں ہم بات کریں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا سمے ہے جس کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھور اتیاچار کیا گیا ہو، سب سے بڑا دکھ دیا گیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے کنارے جو ہے، کعبہ کے نزدیک جا کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، ایک دشٹ ویکتی آیا، ایک چادر لے کر کے، ایک کپڑا لے کر کے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ہتیا کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اس نے جو ہے آپ کے گلے میں وہ چادر جو ہے لگایا اور خوب زور سے کھینچنے لگا، خوب زور سے دبانے لگا، گلا گھونٹنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ مار دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، خوب زور سے اس کو دھکا دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ ایک ایسے ویکتی کی ہتیا کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا پالن کرتا میرا رب اللہ ہے؟ میرے بھائیو، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی ہیں، قتل کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیا کرنے کے لیے بھی لوگوں نے षड्यंत्र کیا اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے ایک بار کا اور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے کعبہ کے نزدیک میں کہ ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے کافر وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، اپہاس کر رہے تھے، مزہ لے رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے اور اس کی وجڑی وہیں پر رکھی ہوئی ہے، کون جائے گا اس وجڑی کو اٹھا کے لائے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر رکھ دے گا؟ نعوذ باللہ۔ ایک اسبھ، دشٹ اور حرام خور انسان اٹھا وہاں سے اور گیا اور اس وجڑی کو لا کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے آپ کی پیٹھ پر لا کر کے رکھ دیا۔ کیا غلطی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں اتنی تکلیفیں لوگ دیتے تھے کہ ستیہ مارگ میں بلا رہے ہیں؟ یہی
لوگوں کو چوری سے، ڈکیتی سے، حرام خوری سے روک رہے ہیں، یہی لا کر کے پیٹھ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کو، اپنے سر کو نہ اٹھا سکے سجدے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئی اور اس اجڑی کو وہاں سے ہٹایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا سر اٹھا سکے۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ہر طرح سے یاتنا دیا، دکھ دیا، سزا دی، آپ کو شاریرک طور سے بھی پریشان کیا گیا اور مانسک روپ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، بہت دکھ دیا گیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ لوگ جادوگر کہتے تھے، پروہت کہتے تھے، جیوتش کہتے تھے، مورخ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے۔ میرے بھائیو، اس سے بڑا اور متھیاروپن کیا ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے آروپ لگاتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صبر کرتے تھے۔ ابو جہل نے ایک بار کہہ دیا کہ اگر آپ ستیہ ہیں تو اللہ سے دعا کیجئے، پرارتھنا کیجئے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو، پتھروں کی ورشا ہو۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاکا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے، ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے تھے، ان کا مارگدرشن کرتے تھے، ان کو اچھا اپدیش اور سندیش سناتے تھے، یہ کہتا تھا کہ یہ پاگل ہے، یہ مورخ ہے، اس کی بات مت سنو۔ ابو لہب کی بیوی، اس کا نام ام جمیل ہے، لیکن اس کا کام بہت ہی گھٹیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹا بچھاتی تھی، کوڑے پھینکا کرتی تھی۔ اس طرح سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاتنا اور دکھ دیا۔ میرے بھائیو، آپ اگر بات کرتے ہیں بہت ساری، میں سنکشت میں بتا رہا ہوں، آپ نے تو سنا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ شروع کی تو یہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بنو ہاشم کو جو ہے ناکہ بندی ایک گھاٹی میں جو ہے محصور کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا رشتہ، جتنے بھی مسلم تھے، جتنے بھی اس سمودائے کے لوگ تھے، سب سے سارا سمبند توڑ لیا۔ یہاں تک کہ مسلمان لوگ یہ پیڑ پودے جو ہوتے ہیں، درخت کے پیڑ اور ورکش کے پتے کھانے پر بادھیہ ہو گئے۔ اسی طرح سے انہوں نے 3 سال بتایا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ مجھے جتنا ڈرایا گیا اللہ کے راستے میں، قد اخفیت فی اللہ وما یخاف احد، مجھے اللہ کے لیے اتنا بھیبھیت کیا گیا، اتنا ڈرایا گیا، اتنا ستایا گیا، کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا ہوگا۔ اسی طرح سے کہا کہ جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی، کسی اور کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی اللہ کے راستے میں۔ 30 دن ایسے گزر جاتے تھے، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا کہ سوائے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بغل میں کچھ چھپا کے لے کر کے آ جاتے تھے، وہی اسی سے ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، اس سے بھی زیادہ بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرتر کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشٹھا کے اوپر لوگوں نے جو ہے انگلیاں اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مال غنیمت تھی، اس کو تقسیم کیا۔ منافق لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیائے نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی پرسنتا نہیں چاہی۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے لوگوں نے آروپ لگایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر دیا کرے، کرپا کرے، ان کے اوپر بھی ایسے ہی آروپ لگایا گیا تھا تو انہوں نے صبر کیا تھا۔ میرے بھائیوں، ہم سنکشپ میں باتیں کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یتیم پیدا ہوئے، اناتھ پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتا کا جو ہے دیہانت ہو گیا تھا، ان کی مرتیو ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابو کا چہرہ نہیں دیکھا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، آپ کی امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر ہوئی، آپ کے دادا آپ سے بڑی مایا کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، ان کی بھی مرتیو ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یہ ڈیفینس کرتے تھے، کافروں سے آپ کو بچاتے تھے، 50 سال تک لگ بھگ انہوں نے آپ کی سیوا کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور اسی سال میں لگ بھگ 2 مہینے کے انترال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریہ پتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی بھی مرتیو ہو گئی، جنہوں نے تن من دھن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا کی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قدم نہیں لڑکھڑایا، ایک چھڑ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وچلت نہیں ہوئے، اور ہمیشہ جو ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے اور لوگوں کا مارگدرشن کرتے تھے۔ میرے بھائی، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جیونی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 7 سنتان ہوئے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ کون نہیں چاہتا کہ بیٹے بڑے ہوں، آنکھوں کا تارا بنے، سہارا بنے، جب انسان بوڑھا ہو جائے تو جو ہے اس کا سہارا بنے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں کا انتقال بالیکال ہی میں ہو گیا، تینوں بیٹوں کی مرتیو بالیکال میں ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں اس میں سے صرف ایک بچی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی 3 بیٹیاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کال ہی میں ان کی بھی مرتیو ہو گئی۔ بتائیں ہماری آنکھوں کے سامنے اگر ہمارے کسی بیٹے یا بیٹی کی مرتیو ہو جائے تو ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی کلپنا کیا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے جب ابراہیم کی مرتیو ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہا ہے، دل بڑا غمگین ہے، والقلب یحزن، دل بہت دکھی ہے، بہت شوکا کل ہے، پھر بھی ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون، پھر بھی ہم ہر ایک پرستھتی میں کسی بھی اوستھا میں صرف وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، جس سے ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا اللہ جو ہے پرسن ہو جائے، ہم وہی کہیں گے اے ابراہیم آپ کی جدائی سے ہم بہت غمگین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میرے بھائیو، ہمارے اوپر تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تھوڑی سی بیماری آتی ہے، ہم بیاکل ہو جاتے ہیں، وچلت ہو جاتے ہیں، ہمارا قدم لڑکھڑا جاتا ہے اور ہم اپنی زبان سے غلط باتیں بھی بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے، دھیریہ سے کام لینا چاہیے، سہنشیلتا اور ساہس کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اسی طرح سے ہمیشہ اللہ کا شکر، اللہ کی پرشنسا بیان کرنی چاہیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے بڑھ کے میں نے بتایا صبر کئی طرح کا ہوتا ہے، اس کے 3 معنی۔ نمبر 1 مصیبت اور پریشانی کے اوپر صبر کرنا، اور اللہ کی عبادت کے اوپر جم جانا، اس کا نام بھی صبر ہے، اور برائیوں سے رک جانا، اس کا نام بھی صبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئم پوچھا، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے پاپوں کو سما کر دیا ہے، آپ اتنی لمبی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، ایک دوسری روایت میں ہے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا کرتگیہ، اللہ کا آبھاری، اللہ کی پرشنسا، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر گزار بندہ میں نہ بنوں؟ میرے بھائیوں اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اللہ کی، اسی وجہ سے بھی ہم کو بھی چاہیے کہ ہم نیک عمل کرتے رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی سے ہم سیکھ، پاٹھ اور شکچھا پراپت کریں، اور ہر سمبھو پریاس کریں ستیہ مارگ میں چلنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔